معقول وجہ ہو. جس وجہ سے عورت خلا مانگ رہی ہے معقول وجہ نہیں ہے, پھر تو خلا مانگنا ہی حرام ہے, ہو پھر بھی جائے گا, مانگنا حرام ہوگا. پھر سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس میں بڑی ڈیٹیل ہے کہ مرد اگر کا ظالم ہے تو اس کو بغیر فدیہ لیے ہی طلاق دینا واجب ہے, اور اگر عورت ظالم ہے تو پھر وہ جو یعنی مرد کا ظلم واضح نہیں ہے, اختلاف ہے اس میں کہ تو پھر صرف مہر لے سکتا ہے. یہ بڑی ڈیٹیل ہے علماء نے, یہ کوئی نئے مسائل تھوڑی ہیں جو 1400 سال سے کتابوں میں لکھے چلے آ رہے ہیں. خلاصہ ان تمام باتوں کا یہ ہے کہ مرد کہیں اور یعنی اس یک طرفہ خلا قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہوتا, حدیث سے بھی ہو, اور حدیث میں جو اس کی تشریح ہے وہی صحابی کو بلوا کے آپ نے حکم دیا کہ ان کو طلاق دو. تو خیر ہم اب اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے طلاق کے احکام بہت کلیئر بیان کر دیے, تبھی صحابہ میں طلاق کے مسئلوں میں اختلاف نہیں تھا. سب صحابہ کے نزدیک 3 کتنی ہوتی تھیں؟ 3. یہ تو 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ایک ڈال دیا مسئلہ, پھر اہل حدیثوں کو نے وہاں سے اٹھا کے لے کے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اس پہ ڈٹ گئے ہیں وہ. اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں. وراثت کے حکام قرآن نے کھول کے بیان کر دیے. تو چند احکام ہی ہیں, چند یتیموں کے حکام قرآن نے وضاحت سے بیان کر دیے, بہت چند ملیں گے. باقی قرآن میں احکام نہیں ہے زیادہ, آرڈرز نہیں ہیں. قرآن میں 3 باتوں کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے, بار بار قرآن اسی کو ہائی لائٹ کرتا ہے. نمبر 1, خود سے نہیں بنے ہو, کسی نے تمہیں بنائے. اور یہ 3 سوال ہی ایسے ہیں جو دنیا کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. انہی سے دنیا جان چھڑاتی ہے. باقی مذہب سے کسی کا کیا لینا دینا میرے بھائی. امریکہ میں مسجدیں کم تھوڑی ہیں, جاپان میں کوئی کم مسجدیں تھوڑی ہیں. حاجی امریکہ سے بھی آتے ہیں, ہو سکتا ہے اسرائیل سے بھی آتے ہوں, ٹھیک ہے نا. حاجیوں پہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. 3 بڑے سوال آتے ہیں. پہلا سوال, ہم بنے نہیں ہیں, ہمیں کسی نے بنایا ہے. قرآن اس کو بہت فوکس کرتا ہے. نمبر 2, توحید, کہ صرف وہی ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک بولو نہیں کرنا. نہ شرک اکبر کرنا ہے نہ شرک اصغر. اکبر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی اور کے پاس وہ اختیارات ہیں اسباب سے ہٹ کے کچھ کرنے کے. دیکھو دنیا میں جو بھی کچھ کرتا ہے نا, کوئی لاجک ہوتی ہے اس کی تو کام کر لے گا, کوئی سبب نہ ہو تو کام نہیں کرے گا. ڈاکٹر نے آپریشن کرنا ہے, کینچی ہوگی تو کاٹ دے گا, کینچی نہیں ہو تو پھونکے لگا کے کاٹے گا. وہ پھونکوں کو جو بھی پھونکوں والی سرکار یاد آ جاتی ہے. آج کل ہمارے چینل کو بہت اسٹرائک دینے کی کوشش کر رہی ہے پھونکوں والی سرکار. میرے چینل کے پیچھے ان کے پاس ٹیکنیکل وہ ہیں یوٹیوب کے ماہرین. اتنا میرے چینلوں کے جب سے میں نے پھونکوں والی سرکار پہ وہ بیان کیا نا کہ ایک سلنڈر بھر کے رکھو اور یوں کرتے رہا کرو, کیا اتنی پھونک, میں اگر اتنی پھونکیں لگاؤں میری تو پھونک ختم ہو جائے گی بھائی. صحیح بات ہے یار, ہر آدمی میں ایک محدود لمٹ میں پھونک ہوتی ہے. غیر محدود صلاحیتیں اور طاقتیں اللہ نے کسی کو نہیں دی ہیں. لیکن بہرحال پھونکوں والی سرکار ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہم نے احتراماً یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ ایک سلنڈر رکھیں, ایک دفعہ بھروا لیں, کسی مرید کو پکڑا دیں, وہ اسپرے کرتا رہے گا. اس دن کے بعد سے میری شامت آئی ہوئی ہے. ایڈمن بتا رہا ہوتا ہے اسٹرائکوں پہ اسٹرائکوں کی کوشش, چینل بند کراؤ, یوٹیوب پہ اپلیکیشنیں جا رہی ہیں. تو احمد بھائی نے مجھے بولا ایک بیان ریکارڈ کروا دو, پھونکوں والی سرکار کو بتا دو کہ آپ یہ حرکت کرنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ ہم آپ کے چینل کے خلاف اگر ہو گئے نا تو آپ کے لیے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا. پھر تو یہ چھوڑ دو. ہم نے آپ کی تعریف میں ایک بات کہی ہے, آپ کی پھونک یعنی آپ کا ٹائم بچانے کے لیے, کہ ہول سیل پہ ہمیں جو آدمی ہول سیل پہ کام کر سکتا ہے اس کو ریٹیل پہ کرنے کی ضرورت. دیکھو ایک آدمی انڈے بیچ رہا ہے 2-2 3-3 کر کے, ہم اس کو اچھا مشورہ دیتے ہیں, ابے تیرا تو اتنا بڑا آدمی ہے, تو ہول سیل پہ کرنا ہے یہ کام, تو آپ ہول سیل پہ جا جاؤ اور اس میں ہو جائے گا. تو یہ اسٹرائک وسٹرائک کی آپ کوشش نہ کریں, اس سے آپ کو انشاءاللہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو اپنی خام خامے صلاحیتیں برباد ہوں گی, اور پھر آپ تو پھونکوں کے ماسٹر ہو. آپ ہمارے چینل پہ یوں لگاؤ پھو, ایک دم چینل اڑ جائے. ایک لنگڑا سیدھا ہو رہا ہے. اسٹرائک تو آسان عمل ہے, کیا خیال ہے؟ بلکہ ہو سکتا ہے میری ویڈیو آ رہی ہو, آپ نے کہا پھو, میں ہی ٹیڑھا ہو جاؤں یہاں پہ. یار جو ٹیڑھے کو سیدھا کر سکتا ہے وہ سیدھے کو ٹیڑھا بھی تو کر سکتا ہے نا. تو کیا ضرورت ہے آپ کو اسٹرائک ہے؟ اتنے سارے انجینئر بٹھا دیے, وہ سب میرے چینلوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ملحد ویسے ہی ہمارے چینل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, جو اتنی ایپلیکیشن یوٹیوب میں میرے چینل کے خلاف گئی ہوئی ہیں. آپ کی سوچ ہوگی جو ایتھیس لوگ ہیں نا, ایتھیس لوگ اور کچھ فرقہ پرست لوگ بھی,
اتنی ایپلیکیشن یوٹیوب میں تو یوٹیوب کے حوصلے کو داد دیتا ہوں بھائی, بچا کے کیسے رکھا ہوا ہے. تو وجہ اس کی ہے کہ یوٹیوب لا کو جو فالو کرتا ہے نا, تو پھر یوٹیوب یہ دیکھتا ہے لا کو فالو کر رہے ہو تو ٹھیک ہے. ہم لا کو یوٹیوب کی پالیسی اور اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, جو ان کی پالیسی ہیں, اس کے اگینسٹ نہیں جاتے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارا چینل اڑ گیا, یوٹیوب کو اسلام سے دشمنی ہے, ہم نے جو اب تک آبزرو کیا ہے, نہ یوٹیوب کو اسلام سے محبت ہے نہ دشمنی ہے. آپ یوٹیوب کی پالیسیوں کے حساب سے چلیں تو یوٹیوب آپ کو کچھ بھی, ہم لوگ خود پالیسیوں کو فالو نہیں کرتے اور پھر چیختے ہیں. فیس بک کی بھی کچھ پالیسیاں ہیں. اب میرا اونٹ ذبح ہو رہا تھا, لڑکوں نے لا کے نا, میں نے جب نہر کیا, خون کے فوارے, مفتی صاحب کا اونٹ اور فوارے جا رہے ہیں, اور وہ چینل اڑا دیا ان کا یوٹیوب نے. وہ کہہ رہے ہیں لگتا ہے فیس بک کو نا مسلمانوں کی قربانیوں سے نفرت ہے. ہم نے کہا فیس بک کی پالیسی ہے بلڈ اس میں نظر نہیں آنا چاہیے, خون خرابہ نظر نہیں آنا چاہیے. جتنے بھی ماہرین ہوتے ہیں نا, اب دیکھو وہ نادر علی نے نا حلیم کا دیگ بنایا تھا, کٹا لے کر آیا, بیل لے کر آیا, سارا دکھا رہا ہے, گراتے ہوئے ذبح کرتے ہوئے نہیں دکھایا, آخر میں دیگ نظر آ رہی ہے. اب اگلا پوچھے اتنا بڑا کٹا اچانک دیگ میں کیسے آ گیا بھائی, وہ کئی گھنٹوں میں آیا, لیکن اگر وہ لانے کا پروسیس دکھا دیتے نا تو نادر علی کا چینل اڑ گیا تھا. تو وہ چونکہ ایکسپرٹ آدمی ہے, اس کو یوٹیوب کی پالیسی کا پتہ ہے, اس نے دکھایا پورا, بھائی کٹا لے کر آ رہا ہوں, اور ہم ابھی انتظار کر رہے ہیں, بھی گرے گا, کٹے گا. کٹا تھوڑی دیر میں کیا ہے حلیم, ایک دم کٹا حلیم میں کیا ہو جاتا ہے چینج. تو پالیسیوں کا آپ کو احترام کرنا پڑتا ہے. تو خیر, تو میں کیا بات کر رہا تھا یار, کہاں سے, تو پھونک سے وہ یاد آیا تھا مجھے. تو بھائی میرے چینل پہ آپ شو کرو, ایک دم میرا چینل اڑ جائے گا, بلکہ میں ہی اڑنا جاؤں کہیں, میں بھی تو چینل میں آ رہا ہوں گا نا, تو آپ شو کرو, میں آڑا ترچا ہو جاؤں گا. تو ایک سوال یا نشان ہے. تو میں بہرحال پھونکو والی سرکار سے گزارش ہے کہ کائنڈلی آپ ایسا نہ کریں, ٹھیک ہے نا. تو آپ کہوں پھر جب آپ کو خطرہ ہی نہیں ہے تو گزارش کیوں کر رہے ہو. میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی صلاحیتیں جو آپ پھونکوں میں لگا سکتے تھے وہ ادھر نہ لگائیں آپ, اس میں آپ کو حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. تو جس نے پھونک لگوانی ہے جائے بھائی, جس کو عقیدت ہے جائے پھونک لگوائے. ہمیں تو وہی جو ہمیں سمجھ میں آئے گا ہم وہ کہیں گے نا. اور میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, میں تو احترام میں کہہ رہا ہوں, ٹائم بچانے کے لیے, میں مخالفت میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. آپ کو تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے یار, مفتی صاحب مجھے ہول سیل کا ایک بہترین طریقہ بتا رہے ہیں. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا یار میں, شرک اکبر. شرک اکبر تو یہ ہے کہ آپ نے یہ یقین کر لیا, عقیدہ رکھ لیا کہ یہ فلاں شخص میری بگڑی بنا سکتا ہے, اسباب سے ہٹ کے کام کر سکتا ہے. جیسے میں مثال دے رہا تھا, ڈاکٹر نے کینچی استعمال کیے بغیر آپریشن نہیں کر سکتا, انسٹرومنٹ اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. اسباب سے ہٹ کے دنیا میں کوئی بھی کوئی کام نہیں کر سکتا, اس کے اللہ نے اختیارات کسی کو دیے ہی نہیں ہیں. آپ کہہ سکتے ہو, بار بار میں یہ مثال دیتا ہوں, معجزہ پھر کسے کہتے ہیں؟ نبی نے تو یہاں سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے نہیں ہے. تو خوب سمجھ لو, نئے نئے لوگ آتے ہیں نا, اس لیے ایک موضوع کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے بار بار. معجزہ نبی کا عمل نہیں ہوتا, معجزہ کس کا عمل ہوتا ہے؟ اللہ کا. نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کیے ہیں, کس نے 2 ٹکڑے کیے ہیں؟ اللہ نے کیے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو پھینکتے تھے, سانپ بن جاتی تھی نا, تو موسیٰ تھوڑی بناتے تھے. اگر موسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ نے اختیار دے دیا ہوتا کہ جب چاہے لاٹھی کو سانپ بنا لیں, تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو تو پہلے اللہ نے پوچھا یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا لاٹھی. اللہ نے کہا اس کو ڈال زمین پہ. جب ڈالا ہے سانپ بن گئی, موسیٰ علیہ السلام دوڑ گئے, خوف سے بھاگ گئے, فرار ہو گئے وہاں سے. اللہ نے کہا واپس پلٹو, اس کو پکڑو, اس لاٹھی کو, میں دوبارہ اس کو لاٹھی بنا دوں گا. تو سانپ بھی اللہ بنا رہا ہے, اس سانپ کو لاٹھی بھی کون بنا رہا ہے؟ اللہ بنا رہا ہے. اگر حضرت موسیٰ نے خود بنایا ہوتا تو فرار تھوڑی ہوتے وہاں سے ڈر کی وجہ سے. تو پیغمبر کا ہاتھ استعمال ہو رہا ہے, کام کون کر رہا ہے؟